ایک تو بھائی زکوٰۃ سے متعلق بات یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں فرض نہیں ہوتی ہے، زکوٰۃ صرف رمضان میں فرض نہیں ہوتی ہے، بلکہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے کوئی مہینہ متعین نہیں ہے۔ حج کا مہینہ متعین ہے، روزے کا مہینہ متعین ہے، نماز کے اوقات متعین ہے، زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ متعین نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے لیے مال کی ایک مقدار متعین ہے، اور اس مقدار پر سال کا گزر جانا، ایک مدت کا گزر جانا یہ متعین ہے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ رمضان ہی ہو، ممکن ہے آپ کا مہینہ، آپ کے پاس جو مال آیا ہے وہ آپ کے پاس مال آیا ہو بقرعید کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں آیا ہو، تو اب آپ پر جو زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے وہ محرم میں ہی فرض ہو رہی ہے۔ اب آپ محرم کو چھوڑ کر کے صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، یعنی 7 مہینہ تاخیر کر کے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اس کو بھی سوچنا ہے کہ زکوٰۃ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے۔ رمضان میں تو ایک فضیلت بتلائی گئی ہے کہ ایک کا ثواب 70 ملتا ہے۔ یہ جو ہماری سوچ بنی، ٹھیک ہے اس سے 70 گنا زیادہ ملتا ہے اجر و ثواب، لیکن میرے بھائی اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ پہلے واجب ہوئی، ہم بعد میں دے رہے ہیں تو دیکھ لیں تاخیر کی وجہ سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے بھی آسان شکل یہ ہے کہ سال گزرنے سے پہلے ہم جب دیکھیں، جب موقع ملے ہمیں، جب ہمارے پاس کوئی مدرسے والے پہنچ جائیں، جب ضرورت مند ہمیں کوئی نظر آئے، ہم زکوٰۃ دے دیں ہم۔ ہاں جب سال ہمارا پورا ہو رہا ہو اس موقع پر ہم حساب کر لیں، اس موقع پر ہم حساب کر لیں، دیکھ لیں اگر ہم زکوٰۃ پوری ہماری ادا ہو گئی ہے حساب کرنے سے پہلے تو اچھی بات ہے، ادا نہیں ہوئی ہے تو اب اس وقت ہم پورا ادا کر دیں۔ اور اس میں یہ بھی آسانی ہے، آپ اگر زیادہ ادا ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ اگلے سال میں چلا جائے گا۔ اگر زیادہ ادا کر دیا ہے ہم نے تو کوئی بات نہیں، اس کو اگلے سال کے حساب میں ہم جوڑ دیں۔ تو زکوٰۃ پورے سال ادا کرنی ہے۔ جس آدمی پر جس وقت سال پورا ہو رہا ہے اس کے مال پر، اس کے اوپر زکوٰۃ اس وقت واجب ہو جاتی ہے، اور اس وقت اس سے کوئی ضرورت مند نظر آ جائے اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، اب وہ اسے دے دے۔ ہمارے آس پڑوس میں، خاص طور سے ہمارے اپنے رشتہ داروں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن وہ بیچارے پیشہ ور مانگنے والے نہیں ہوتے، انہیں ہاتھ پھیلانے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ ہم ان کا تفقد کریں، ہم ان کے احوال لیں اور انہیں بھی اپنی زکوٰۃ کی رقم ہم دیں۔ اور ایک آسانی بتلا دوں میں آپ کو کہ زکوٰۃ کی رقم دینے میں یہ ضروری نہیں ہے یہ کہہ کر دینا کہ میں یہ زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں، میں یہ زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں، یہ کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے۔ آپ اسے ہدیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر، عیدی کے طور پر بھی دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی لوگوں کو جو آپ سے زکوٰۃ لینا مناسب نہیں سمجھتے ہوں گے، ہاں لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ واقعی وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں یا نہیں، واقعی وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں یا نہیں، یہ دیکھ لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم انہیں کسی بھی نام سے دے سکتے ہیں، انہیں کسی بھی نام سے، ان کے بچوں کے ہم نے کپڑے بنوا دیے، ان کے بچوں کے ہم نے کپڑے بنوا دیے، اس کے ذریعے سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ کپڑے کے ساتھ میں ایسے ہی 200-400 روپے بھی رکھ دیے کہ دوسری چیزیں ہیں، ٹوپی ہے، فلاں چیزیں ہیں، یہ وہ سب ہیں، وہ چیزیں لے لیں گے، اس کے ذریعے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایسے ہی صدقہ فطر کا بھی ہے کہ صدقہ فطر میں بھی ہم اپنے جو رشتہ دار لوگ ہیں، ہمارے ملنے جلنے والے لوگ ہیں، ان کا بھی، اس کے اندر بھی دوہرا ثواب ہے بھائی۔ جیسے مدرسے والوں کو دینے میں دوہرا ثواب بتلاتے ہیں نا کہ ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا، دوسرا علم کی اشاعت میں حصہ لینے کا، ایسے ہی اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں یہ ہم علماء سے معلوم کر لیں کہ کن کو ہم دے سکتے ہیں، کن کو ہم نہیں دے سکتے، یہ معلوم کر کے اس کے بعد تو اس کے اندر اس کے اندر بھی دوہرا اجر ہے، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا، ایک صدقہ فطر کی ادائیگی کا، اور ایک صلہ رحمی کا، ایک صلہ رحمی کا، رشتہ داری کا خیال رکھنے کا۔ یہ مستقل بہت بڑا حکم ہے، رشتہ داری کا خیال رکھنا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ خاص اعمال ہوں گے، ان کے اندر ایک رشتہ داری کو بھی اللہ تعالیٰ ایک شکل بنا کر کے رکھیں گے، اور وہ بھی وہاں پر سفارش کرے گی۔ اگر کسی نے رشتہ داری کا خیال کیا ہوگا
صلہ رحمی کی ہوگی تو وہاں پر وہ اللہ سے سفارش کرے گی. جس نے اس کا خیال نہیں کیا ہوگا اس کے لیے بہت ساری دشواریاں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کو، یہ رحم بولتے ہیں عربی میں صلہ رحمی کو، رشتہ داری کو، رحم کو اپنے رحمت کے مادے سے نکالا ہے، بالکل اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے. اس لیے اس کا بھی ہمیں بطور خاص خیال رکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے حوالے لیں، اپنے قریبی لوگوں کے حوالے لیں، اور ان کو ہم زکوٰۃ کے نام پر زکوٰۃ نہ دیں، کسی اور نام سے ہم انہیں زکوٰۃ دیں. ہماری نیت ہوگی تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی.